پھر اترتے ہوئے دیکھو گے. چونکہ محفل حضور تاج الشریعہ سے بھی منسوب ہے. صرف ایک بات حضور تاج الشریعہ کی کہ لوگ سوچتے ہیں کہ ان کو اتنی مقبولیت، ان کی اتنی مقبولیت. اچھا، عوام کے درمیان مقبولیت کبھی آسان ہوتی ہے، لیکن اہل علم طبقے کے درمیان مقبولیت آسان نہیں ہوتی. علم والا، دیکھیے سارے لوگ اگر کالے سانولے ہوں تو کوئی ایک خوبصورت بندے کی بہت قدر ہوگی، لیکن اگر سارے حسن والے ہوں تو حسن والے میں کسی حسن والوں کی عزت ہونا بڑی بات ہے. تو علم والے کے درمیان، علم والوں کے درمیان عزت وجہ ان کی پوری زندگی شریعت پر عمل کرتے ہوئے گزری. اور کتنی محتاط، کتنی محتاط، ان کی نظر کہاں تک جاتی تھی صرف اتنا سن لیں. ایک مرتبہ وہ ٹرین سے سفر کر رہے تھے، ہمارے علاقے میں ٹرین سے سفر کر رہے تھے. اب ظاہر سی بات ہے سب کو ایک تمنا رہتی تھی کہ حضرت جلدی تشریف لائیں. تو لوگ بار بار فون کر رہے تھے کہ حضرت کہاں پہنچے کہاں پہنچے. خادموں کو فون کیا جا رہا تھا، صحیح جواب مل نہیں پا رہا تھا. تو کسی قریبی مرید نے ڈائریکٹ حضرت کو فون کیا، حضرت کہاں پہنچے؟ تو حضرت نے فرمایا ان راستوں سے تو میں واقف نہیں ہوں، ٹرین چل رہی ہے. اگر میں کہتا ہوں کہ یہاں پہنچوں اور وہاں نہیں پہنچوں گا تو جھوٹ ہو جائے گا. تو اس لیے اتنا بتاتا ہوں کہ فلاں اسٹیشن سے نکلا ہوں، اس کو اتنا ٹائم گزرا اور فلاں اسٹیشن آنے والا ہے، اب تم خود اندازہ لگا لو کہ میں کہاں پہنچا. میں نہیں کہتا جھوٹ سے. دیکھیں کتنی احتیاط. ایک مرتبہ ایک خطیب صاحب تقریر کر رہے تھے، تقریر کرتے کرتے انہوں نے دوران تقریر جو ہے، بلکہ ابتدائے تقریر خطبہ پڑھا. تو خطبے میں بہت سارے لوگ پڑھتے نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد، پھر کہتے ہیں قال اللہ تبارک و تعالی، اور پھر کہتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس طرح سے علماء کے لیے بہت باریک سی بات ہے، ان کی نظر کہاں تک ہوتی تھی. تو جب ایک خطیب صاحب نے خطبہ پڑھا حضرت کے سامنے، اچھا حضرت بیٹھ کر کے خاموشی سے سنتے رہے ایک دم اطمینان سے. جب حضرت کی باری آئی تو حضرت نے فرمایا کہ خطیب صاحب اگر توبہ کر لیتے تو اچھا ہوتا، اس لیے کہ انہوں نے کہا کہ نحمدہ ونصلی علی رسول کریم اما بعد، خطبے کے بعد کا بعد کیا؟ قال اللہ تبارک و تعالی، یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا. اور پھر کہا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کہ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود سے. یہ تو بندوں کے لیے، اللہ کے لیے تھوڑی ہے. تو گویا کہ انہوں نے اللہ کی طرف منسوب کر کے لاشعوری طور پر یہ غلط بات پڑھ دی. اس طرح احتیاط ان کی زندگی میں تھا. اور خدا کی قسم وہ نماز کے ایسے پابند تھے کہ آنکھوں کی بینائی انتہائی کمزور ہونے کے بعد بھی انہوں نے گھڑی بولنے والی لگا رکھی تھی. اور ہم نے بھی ان کو دیکھا کہ وہ بار بار جو ہے وہ کان کی طرف گھڑی لے جاتے اور بٹن دبا کر کے ٹائم سنتے کہ نماز کا وقت تو نہیں ہو گیا. اور جب نماز کا وقت شروع ہوتا تو ان کی خصوصیت تھی کہ وہ شروع وقت ہی میں نماز ادا فرماتے تھے. اس طرح ان کی زندگی شریعت مطہرہ کی پابند تھی. اسی لیے ان کے چلے جانے کے بعد بھی لوگوں کے دل میں ان کی محبت کی شمع جل رہی ہے. اور جب تک انشاءاللہ چاند و سورج نکلتے رہیں گے، اختر رضا کا یہ اختر اپنی پوری تاب و توانائی کے ساتھ افق سنیت پر چمکتا رہے گا. اس لیے کہ اللہ نے ان کو وہ تقویٰ عطا کیا. استقبالیہ نعرہ لگائے، نعرہ تکبیر، بلند آواز سے نعرہ تکبیر.